clauses, the preamble. The question is that clause 1, the preamble and the title do stand part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The clause 1 of the preamble and title stands part of the bill. Order number 10. Minister Sahab, move. Bismillahirrahmanirrahim. I, Chaudhry Salek Hussain, Minister for Overseas Pakistanis and Human Resource Development, move that the bill to establish special courts for adjudication of petitions in respect of immovable properties of overseas Pakistanis, the establishment of special court overseas Pakistanis property bill 2024 جی آئے گا سر. میں ذرا بریفلی اس پہ صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا جواب دے دیجیے. میں سر اسی پہ آ رہا ہوں سر. جہاں پہ پاکستان کی عزت ہوئی سر اور اتنے سربراہان مملکت پاکستان میں تشریف لائے سر, پاسپورٹس کے حوالے سے نئے سکینرز بھی نصب کیے گئے ہیں, نئی مشینز بھی نصب کی گئی ہیں اور پاسپورٹس کا سر پورا سسٹم سٹریم لائن کیا گیا ہے. اور افغان نیشنلز کے حوالے سے سر ڈاکیومنٹس کو 3 ٹیئرڈ لیول کے اوپر اسکروٹنائز کیا جاتا ہے. نہ صرف اٹیسٹیشن اس کی کروائی جاتی ہے سر, ہاؤس اینڈ آرڈر اگر تھوڑا سا کر لیں تو یہ آسانی ہوگی. جی کائنڈلی تشریف رکھیں. جی آرڈر ان دا ہاؤس. ادھر آرڈر نظر آ رہا ہے سر. آرڈر ان دا ہاؤس. پلیز تشریف رکھیں, پیچھے تشریف رکھ کے گفتگو کیجئے. گیلانی صاحب پلیز تشریف رکھ کے گفتگو کیجئے. جی تو سر یہ ڈاکیومنٹیشن جو ہوتی ہے نہ صرف یہ کسی گیزیٹڈ آفیسر سے اس کو آپ نے ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے اپنے ڈاکیومنٹس کو, بلکہ سر ڈبل ویریفیکیشن کا سسٹم ہے کہ جو محکمہ یا کوئی بھی منسٹری یا کوئی بھی اتھارٹی جو ڈاکیومنٹس ایشو کرتی ہے اس سے رابطہ کر کے بھی اس کو ری ویریفائی کروایا جاتا ہے. تو اول تو سر اٹیسٹیشن کا معاملہ ہے, دوسرا دی ایشوئنگ اتھارٹی اس سے ری ویریفیکیشن کا معاملہ ہے, اور تیسرا صرف بیفور یہ فائنل پاسپورٹ کی ایشوئنس ہو ان ڈاکیومنٹس کو نادرا کی ڈیٹا بیس کے ساتھ سر ایف آر سی کے تھرو بھی, بیکاز سر اب یہ مینول سسٹم تو ہے نہیں, کیونکہ یہ سر اب ایک سسٹم جو ہے وہ ٹیکنالوجی پہ موو کر گیا ہے, اور جو فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے اس کے ساتھ بھی سر اس کو کنفرم کیا جاتا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی نان پاکستانی نیشنل ہو اور اس کا ایف آر سی پاکستان سے ایشو ہو جائے. تو یہ صرف پاسپورٹ کا معاملہ نہیں ہے سر, اس کو نادرا کی ڈیٹا بیس کے ساتھ باقاعدہ طور پہ کمپیٹیبلٹی چیک کی جاتی ہے, اس کے بعد پاسپورٹ ایشو کیے جاتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ اس میں جو فیک پاسپورٹس کا ایشو ہے ابھی تک کوئی ایسا کیس رپورٹ نہیں ہوا کہ کسی نان پاکستانی کو پاکستان کا پاسپورٹ ایشو کیا گیا ہو اور باہر جا کے وہ جو ہے اس کا نوٹس لیا گیا ہو. سرکاری سطح پہ یہ تمام سیکیورٹی میجرز ان پلیس ہے سر. اگر کوئی پرائیویٹ سطح پہ ایسے ریکٹس یا رنگز ایگزسٹ کرتے ہیں اس کے لیے ایف آئی اے کا ٹریفکنگ اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سیل بھی موجود ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایف آئی اے کی پراپر انویسٹیگیشن بھی ہوتی ہیں. تو پاسپورٹ آفس میں ویریفیکیشن کا پراپر سسٹم موجود ہے سر اس کے لیے. جی نور عالم صاحب سپلیمنٹری کیجئے. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر دیکھیں افغان اس وقت آپ کو ہم دکھا رہے ہیں ایک جانب کرکٹ کی صورتحال کے حوالے سے خبر چلائی جا رہی ہے, دوسری جانب آپ کو ہم بتائیں کہ اسلام آباد میں قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اطلاعات عطا قومی اسمبلی سے اظہار خیال کر رہے تھے. کہتے ہیں کہ ایس سی او سربراہ اجلاس کا کامیاب انعقاد پاکستان کی اہم کامیابی ہے. وزیر اطلاعات عطا کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. اور اس وقت آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. Connectivity, regional connectivity, investment, infrastructure, climate and security goals. And I thank you Chairman صاحب. اس پہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ ساری پارٹیوں نے سارے پورے ہاؤس نے بلا جھجک سائن کیا ہے. Sorry, with the exception of PTI. I've said it before you came in that you did not sign. I said no that you did not sign. میں نے آپ کا نام بھی لیا. تو میں نے اسی لیے کہا کہ یونانیمس نہیں ہے, آپ مجھے اجازت دیں بولنے کی. میں کہہ چکی ہوں کہ یونانیمس نہیں ہے, ایس آئی سی نے بھی کیا, سب نے کیا. سو چیئرمین صاحب آئی تھنک یہ بہت اہم موڑ ہے پاکستان کی خارجہ امور کے لیے, اور ہم سب نے 2 دن ٹی وی پہ بھی دیکھا اور کچھ عشائیوں میں بھی ہم کچھ دوست تھے.
اس حوالے سے بہت سب کو مبارکباد، ملک کو بھی، کابینہ کو بھی، پرائم منسٹر شہباز شریف کو بھی، کہ یہ اتنی بڑی سنگ میل ہوئی ہے پاکستان کے لیے. اور چیئرمین صاحب اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ بڑے سالوں کے بعد اتنا بڑا اس اعلیٰ سطح پہ سربراہی اجلاس ہوا ہے جس کے حوالے سے سارے ممالک نے جو اس کے ممبران ہیں، چاہے چین ہو، روس ہو، جتنے بھی سینٹرل ایشین ہماری سٹیٹس ہیں، انہوں نے بھاری بھرکم ڈیلیگیشنز بھیجے، اعلیٰ سطح پہ بھیجے، اور 150 کے ڈیلیگیشنز آئے. یہ اس بات کا مظہر ہے کہ یہ سارے ممالک پاکستان کی سرزمین میں، پاکستان کی میزبانی میں، اور پاکستان کی جتنی بھی خارجی پالیسی ہے، انفراسٹرکچر ہو، انویسٹمنٹ ہو، یا ماحولیات جو ان کا اس موضوع تھا، اور سیکیورٹی، تو اس بات پر اعتماد رکھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کو ایک مستحکم ملک سمجھتے ہیں، ایک ڈیسٹینیشن سمجھتے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے، کیونکہ بہت سارے معاہدے بھی میں سمجھتی ہوں باہمی سائیڈ لائنز پہ ہوئے. چین نے جو اناؤنسمنٹ کیا ان کے پرائم منسٹر نے، چیئرمین صاحب، کہ میں ورچوئل انہوں نے افتتاح کی ہے گوادر پورٹ کی، جس کا ترہ امتیاز دونوں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون کی حکومتوں کو جاتا ہے، خاص طور سے پریزیڈنٹ زرداری کو، جنہوں نے گوادر پورٹ کو چین کو دیا اور ان کو یہ کمفرٹ دیا کہ وہ سی پیک اور BRI کو یہاں لے کر آئیں. اس کے بعد نون کی گورنمنٹ نے اس کو آگے فروغ دیا. جو بھی تعطل آیا تھا چیئرمین صاحب پاکستان چین کے یہ اتنے بڑے پروجیکٹ میں، وہ میں سمجھتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ پھر سے یہ تعطل ختم ہوگا اور یہ پھر سے ریزمپشن ہوگا. اور جو ایک فضا بن چکی تھی، میں لگی لپٹی نہیں کروں گی، ایک فضا بن گئی تھی جس میں پاکستان شکار ہو گیا تھا تنہائی کا، خارجی تنہائی کا، وہ بھی قسم ٹوٹی ہے میں سمجھتی ہوں، کیونکہ کنگڈم آف سعودی عربیہ واپس آئے ہیں، اس سے پہلے ملیشیا، یہ ساری فلری آف انویسٹمنٹس اور وزٹس ہوئے ہیں. اور اس ملٹی لیٹرل بڑے کانفرنس میں یہ تو ایک بات طے ہے چیئرمین صاحب کہ اب ایشیا مستقبل کا انویسٹمنٹ اور گروتھ ہب ہو گیا. ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے. یوریشیا تو اور بھی ایک بڑا خطہ ہے، 40% دنیا کا پاپولیشن پر محیط ہے، اور پاکستان کے لیے یہ سنہری موقع ہے کہ اب جو بھی ہوا اچھی میں سمجھتی ہوں بہت ہی ایکسیپشنل کانفرنس ہوئی، اعلیٰ سطح پر ہوئی، اور ہر لیول پر اس نے اپنے آپ کو میں سمجھتی ہوں سرخرو کیا ہے پاکستان نے، خارجہ وزارت نے بھی، اور جتنے بھی ڈپارٹمنٹس جو انوالو تھے. لیکن اس میں ایک بات بھی کہوں گی کہ پاکستان اس وقت ایک جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینیٹ کا اجلاس جاری ہے، دوسری جانب قومی اسمبلی کا اجلاس بھی جاری ہے.